السلام علیکم معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 10۔ کرنا ہی پڑے گا، مجبوری ہے، ورنہ جو ہزاروں میل دور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے وہ واقعی مجھے قبر میں بھی اترنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور میں اکیلا قبر میں جانا نہیں چاہتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ قبر میں تو آدمی اکیلا ہی جاتا ہے عمران صاحب، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شادی شدہ اکیلا ہونے کے باوجود بھی اکیلا نہیں ہوتا، بیوی کی نگاہیں وہاں بھی اس کا جائزہ ہر لمحے لے رہی ہوتی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور کمرہ ہلکے ہلکے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ پھر وہی بکواس، خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ، ہمیں فوری طور پر کوئی ایکشن لینا چاہیے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، دروازہ ایک بار پھر کھلا، اور اس اڈے کا انچارج نوجوان باسط اور اس کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ بھی فلسطینی تھا، لیکن اس کی رنگت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی مسلسل سخت دھوپ میں محنت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اوہ، آؤ آؤ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، کافی دیر لگا دی تم نے، عمران نے اس آدمی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، وہاں صورتحال ہی ایسی بن گئی تھی کہ میں لیٹ ہو گیا، بہرحال میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ناصر ہے، ابو عبداللہ کا نائب، اور ناصر یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے باری باری جولیا سمیت سب کا تفصیلی تعارف بھی ناصر سے کرا دیا۔ مجھے فخر ہے عمران صاحب کہ مجھے پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ملنے اور اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کے لیے میں خصوصی طور پر آپ کا مشکور ہوں عمران صاحب، ناصر نے کہا۔ یہ شکریہ بعد میں فارغ ہو کر ذرا باقاعدہ طور پر ادا کر لینا، فی الحال تم مجھے وہ نقشہ دکھاؤ جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا، اور جس کے انتظار میں مجھے اپنے ساتھیوں کی طرف سے نہ جانے کتنی باتیں سننی پڑی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم اس لیے یہاں سے نہ ہل رہے تھے کہ تمہیں ناصر صاحب کا انتظار تھا، جولیا نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اچھا، تو ناصر اب صاحب بھی ہو گیا، اتنی جلدی؟ ہم نہ جانے کب سے مارے مارے پھر رہے ہیں، ہمیں تو صاحب کا لقب کسی نے نہیں دیا، کیوں تنویر؟ عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، یہ بکواس کرنے کا موقع ہے، جولیا نے اس بار واقعی شدید غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، آپ میری بہن ہیں، پلیز آپ مجھے صاحب کی بجائے صرف ناصر کہہ کر پکارا کریں، ناصر نے فوراً ہی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ بڑی بہن یا چھوٹی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے چھوٹی بہن، ناصر نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور عمران ناصر کی ذہانت پر بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ناصر بڑی کہتے کہتے اس لیے رک گیا ہے کہ اس طرح جولیا کو بڑی عمر کا بننا پڑ جاتا، اور ظاہر ہے ایک عورت کے لیے ایک بھرپور جوان آدمی کی بڑی بہن بننا خاصا تکلیف دہ مرحلہ بن سکتا ہے۔ چھوٹی بہن تو بڑے بھائی کا ادب اس طرح کر سکتی ہے کہ اسے صاحب کہے، یہ تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ وہ اپنے سے بڑے بھائی کو صرف نام لے کر پکارے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ناصر نے ضد ہوتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم پھر وقت ضائع کر رہے ہو، جولیا نے ایک بار پھر عمران کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ دیکھا، اب پتہ چلا میری عمر کا، تمہاری چھوٹی بہن مجھے اس طرح ڈانٹ رہی ہے، عمران نے اسی طرح شرارت بھرے لہجے میں کہا، اور اس بار ناصر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب پلیز، اب تو ناصر صاحب آ گئے ہیں، اب مزید وقت ضائع کرنے کا فائدہ، صفدر نے عمران کو اصل موضوع پر لے آنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ واقعی اب وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، بڑا بھائی آ گیا ہے، اور بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی بزرگ کہتے ہیں کہ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ اسے نیک کام صنف نازک کے نقطۂ نظر سے ہی کہا جا سکتا ہے، ورنہ کرخت صنف والا تو اس نیک کام سے ملنے والی نیکیوں کا ہی باقی ساری عمر شمار کرتا رہ جاتا ہے۔ عمران کی زبان بدستور کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ تم باز نہیں آؤ گے،
جولیا کا غصہ اپنے پورے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ وہ ہماری زبان کا ایک شاعر تھا مومن، اس کا ایک شعر تمہاری اس بات کا جواب ہو سکتا ہے۔ عمر ساری تو کٹی عشق کے بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک۔ عمران نے باقاعدہ تخت اللفظ میں شعر سنانا شروع کر دیا۔ عمران صاحب یہ نقشہ ہے، اچانک ناصر نے ایک کاغذ عمران کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ چونکہ اسے عمران کی مقامی زبان نہ آتی تھی، اس لیے ظاہر ہے اسے اس شعر کی سمجھ بھی نہ آ سکتی تھی۔ ویسے وہ ایک ذہین آدمی تھا، اس لیے شعر سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اس نے ماحول کا اندازہ لگا لیا تھا۔ شاید اس لیے اس نے درمیان میں عمران کی بات ٹوک دی تھی، اور عمران بھی شعر ادھورا چھوڑ کر اس طرح نقشے کی طرف متوجہ ہو گیا جیسے اب تک کی ساری باتیں کی ہی اس لیے تھیں کہ وہ ان کے باعث نقشہ دیکھ سکے۔ اور اس کے اس عمل سے جولیا، صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے بے اختیار اطمینان بھرے طویل سانس لیے۔ یہ مقام ہے عمران صاحب جہاں باقاعدہ چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اربابا پہاڑیوں کے شمالی حصے کو خاردار تاروں کی باڑ سے گھیر لیا گیا ہے، اور ہر 200 گز پر 2 فوجی ان تاروں کے ساتھ باقاعدہ گشت کر رہے ہیں۔ اس چیک پوسٹ کے بعد پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس چیک پوسٹ سے ایک پہاڑی سڑک جس پر جیپ جا سکتی ہے، بل کھاتی ہوئی اوپر چوٹی پر، جسے ہماری مقامی زبان میں کاچر چوٹی کہا جاتا ہے، وہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں باقاعدہ ایک حفاظتی چوکی بنائی گئی ہے، جس پر چاروں طرف انتہائی طاقتور وائرلیس اور سرچ لائٹیں نصب کی گئی ہیں۔ اس کے اوپر اربابا پہاڑیوں کی سب سے بلند پہاڑی راکو پر پہلے سے ہی جنگی ہیلی کاپٹروں کا باقاعدہ اڈا موجود ہے۔ وہاں تک سڑک نہیں جاتی، ہیلی کاپٹر براہ راست جا سکتے ہیں۔ ان پہاڑیوں پر بھی جگہ جگہ فوجی سپاہی موجود ہیں، یوں لگتا ہے جیسے فوج کی ایک پوری یونٹ وہاں بھجوا دی گئی ہو۔ ناصر نے تیز تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ ہاتھ سے بنائے ہوئے نقشے میں ان جگہوں کی بھی نشاندہی کرتا جا رہا تھا۔ تم نے یہ سب تفصیلات کیسے حاصل کیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے ایک فوجی کو جو خاردار تار پر کرنٹ لائن لگا رہا تھا، حاجت کے لیے سامنے پھیلے ہوئے کھیتوں میں گھس آیا تھا، چھاپ لیا۔ میں انہی کھیتوں میں چھپا ہوا حالات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اب اسے قدرت کا انعام سمجھیے، یا صرف اتفاق کہ وہ فوجی میرے قد و قامت کا تھا۔ صرف فرق اتنا تھا کہ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ میرے ذہن میں چونکہ پہلے سے ایسی پوزیشن موجود تھی، اس لیے میں نے اپنے لباس میں ریڈی میڈ میک اپ کا سامان ڈال لیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی وردی اتار کر پہنی، مونچھیں لگائیں اور پھر اکڑتا ہوا واپس چلا گیا، جبکہ اس فوجی کی لاش جسے میں نے گردن توڑ کر ہلاک کیا تھا وہیں کھیت میں ہی پڑی رہی۔ مجھے کھیتوں سے باہر نکلتے ہی ایک فوجی نے نام سے پکار کر کام کے لیے کہا۔ اس طرح مجھے اس فوجی کے نام کا بھی علم ہو گیا۔ میں کام میں مصروف ہو گیا، پھر ہمارے گروپ کو جو 4 فوجیوں پر مشتمل تھا واپس حفاظتی چوکی کی طرف بھجوا دیا گیا۔ اس طرح میں اس موڑ سے گزر کر اس حفاظتی چوکی پر بھی پہنچ گیا۔ وہاں بھی سرچ لائٹیں نصب کرنے کا کام ہمارے ذمہ لگایا گیا۔ اس طرح میں نے دور دور تک ساری پوزیشنیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس فوجی کا تعلق شاید انجینئرنگ یونٹ سے تھا، اس لیے شام کے وقت کام ختم ہونے کے بعد تقریباً 40 فوجیوں کو مجھ سمیت ٹرکوں میں بٹھا کر بڑی چھاؤنی واپس جانے کے احکامات مل گئے۔ پھر راستے میں وہاں سے نکل کر غائب ہو جانے کے کافی مواقع تھے، اس لیے میں آ گیا، اور اپنی ایک پناہ گاہ میں پہنچ کر میں نے یونیفارم ماں مونچھوں کے اتاری اور دوسرا لباس پہن کر اپنی یادداشت کے مطابق یہ نقشہ تیار کیا اور یہاں آ گیا۔ مجھے دیر بھی اسی لیے ہی ہوئی تھی کہ مجھے وہاں سارا دن کام کرنا پڑا تھا۔ ناصر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ، تم واقعی ہمارے ساتھی بن سکتے ہو، گڈ شو۔ عمران نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا، اور ناصر کا چہرہ فرط مسرت سے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ عمران کے باقی ساتھی بھی اس کی ذہانت اور جرت پر اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبارٹری اربابا پہاڑیوں کے شمالی حصے میں ہی بنائی گئی ہے، اس لیے وہ اسے کور دے رہے ہیں۔ عمران نے سوچنے کے سے انداز میں کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہوں تاکہ ہم ڈاج کھا جائیں۔ اصل لیبارٹری جنوب کی طرف ہو،
صفدر نے کہا، نہیں صفدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اسرائیلیوں میں کوئی صفدر پیدا نہیں ہوا جو اس طرح کی بات سوچ سکے، اور دوسری بات یہ کہ انہیں یقین ہوگا کہ جو فسکی نے ہمیں لیبارٹری کے متعلق مکمل تفصیلات فراہم کر دی ہوں گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو فسکی خود بھی اس لیبارٹری کے متعلق اتنی تفصیل نہیں جانتا تھا جتنی وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ناصر، اب میں جو بات پوچھوں گا وہ انتہائی اہم ہوگی۔ تم چونکہ ان کی حفاظتی چوکی پر کافی دیر کام کرتے رہے ہو، اس لیے خوب سوچ کر جواب دینا۔ عمران نے اچانک انتہائی سنجیدہ لہجے میں ناصر سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پوچھیں۔ ناصر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، ایک فوجی اصطلاح ہوتی ہے SDA، اسے سمجھتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے سینٹرل ڈیفنس ایریا۔ ناصر نے فوراً ہی جواب دیا۔ گڈ، تم تو واقعی کام کے آدمی ثابت ہو رہے ہو۔ بہرحال اب سوچ کر بتاؤ کہ اس ساری کارروائی کا SDA کہاں تھا، اور مجھے نقشے پر دائرہ لگا کر بتاؤ۔ یہ سن لو کہ اگر تم نے غلط بتایا تو پھر شاید ہم سب کی قبریں ان پہاڑیوں میں ہی بن جائیں، عمران نے کہا، اور ناصر کے بنچے ہوئے ہونٹ اور زیادہ سختی سے بنچ گئے، چہرے کے عضلات سکڑ گئے، اور آنکھیں آدھی سے زیادہ بند ہو گئیں، لیکن چند لمحوں بعد اس کی یہ کیفیت تبدیل ہو گئی۔ یہ ہے SDA، ناصر نے انگلی سے نقشے کی ایک سائیڈ پر دائرہ سا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ لو پینسل، اس سے نشان لگاؤ، لیکن احتیاط سے۔ عمران نے جیب سے ایک پینسل نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، اور ناصر نے پینسل سے اسی جگہ دائرہ ڈال دیا جہاں پہلے اس نے انگلی سے دائرہ لگایا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم نے اسے کیسے چیک کیا؟ عمران نے اس دائرے والی جگہ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حفاظتی چوکی پر نصب دونوں دوربینیں اس طرح ایڈجسٹ کی گئی تھیں کہ جن کا جنرل ٹارگٹ یہی علاقہ بنتا ہے، اور اس طرح سرچ لائٹیں لگانے کے لیے جو احکامات دیے گئے ان سے بھی زیادہ تر سرچ لائٹوں کا ٹارگٹ بھی یہی علاقہ تھا۔ ناصر نے فوراً ہی جواب دیا، واہ کمال ہے، تم تو مجھ سے بھی 2 جوتے، بلکہ 2 کیا 2000 جوتے آگے ہو، بشرط یہ کہ مارنے والا 99 کے بعد گنتی نہ بھول جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ناصر بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا میں نے غلط بات کی ہے عمران صاحب؟ ناصر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم فوج میں رہ چکے ہو شاید، عمران نے کہا۔ جی ہاں، میں نے کریمین فوج میں 4 سال کام کیا ہے، ناصر نے جواب دیا، اور عمران نے اس طرح سر ہلایا جیسے اسے پہلے سے ہی ناصر سے اس قسم کے جواب کی توقع تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ جب میں کوئی لائحہ عمل طے کر لوں گا تو میں باسط کے ذریعے تمہیں بلوا لوں گا، عمران نے کہا۔ شکریہ، ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اٹھ کر سب کو سلام کیا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگر تم ناصر کا انتظار کر رہے تھے تو ہمیں سیدھی طرح بتا دیتے، خواہ مخواہ کی بکواس کر کے ہمارا خون کیوں جلاتے رہے تھے؟ ناصر کے باہر جاتے ہی جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، خون جلے گا تو روشنی ہوگی، کیونکہ اب تیل اتنا مہنگا ہے کہ اسے جلا کر روشنی حاصل کرنا اس طرح ہو گیا ہے جیسے کرنسی نوٹ جلا کر سگریٹ سلگانا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب مسکرا دیے۔ عمران صاحب، اب ہمیں کوئی لائحہ عمل بھی بنا لینا چاہیے، صفدر نے کہا۔ ابھی بنانے کی ضرورت باقی ہے؟ عمران نے اس طرح چونک کر کہا جیسے اسے صفدر کی اس بات پر حیرت ہوئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی لائحہ عمل بنا چکے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جسے پہلے ہی اللہ میاں نے بنا دیا ہو اسے مزید بنانے کا کیا فائدہ؟ کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور دوسرے لمحے کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا، سوائے تنویر کے جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب کو اس طرح ہنستے دیکھ رہا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ سب لوگ آخر کس بات پر ہنس رہے ہیں۔ اس نے ایسی کون سی بات کر دی ہے کہ آپ سب اس طرح ہنس رہے ہیں؟ اب کیا یہ بھی سیکرٹ سروس کے فرائض میں شامل ہو چکا ہے کہ عمران کی احمقانہ اور بے سروپا باتوں پر ہنسنا بھی ہے؟ تنویر نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ بس اب تو یقین آ گیا کہ تنویر بنا بنایا ہے، یا ابھی مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہے، عمران نے کہا، اور کمرہ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تنویر کا چہرہ غصے کی شدت سے لال بھبوکا ہو گیا۔
وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بغیر کسی سے کوئی بات کیے تیزی سے قدم اٹھاتا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مس جولیا، تنویر اس بار واقعی ناراض ہو گیا ہے، پلیز آپ اسے منا لائیں، اس موقع پر ناراضگی ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ارے، اگر تم نے ہی منانے کا فرض سر انجام دینا تھا تو مجھے پہلے بتا دیا ہوتا، تنویر سے زیادہ میں ناراض ہو جاتا، عمران نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا، اور صفدر سمیت باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ جولیا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا، لیکن وہ بغیر کوئی جواب دیے تیزی سے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمران صاحب، کیا واقعی آپ نے مشن کی تکمیل کا کوئی لائحہ عمل تیار کر لیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس کا بنیادی کردار تنویر اور جولیا نے ادا کرنا تھا، لیکن جب ہیرو اور ہیروئن دونوں ہی سٹیج سے واک آؤٹ کر جائیں تو بیچارہ سائیڈ ہیرو کہاں تک تماشائیوں کو مطمئن کر سکتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ لائحہ عمل کی وضاحت تو کریں، تنویر ابھی مان جائے گا، لیجئے وہ آ بھی گیا ہے، صفدر نے بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جولیا اور تنویر دونوں اکٹھے ہی اندر داخل ہوئے۔ عمران، تمہیں تنویر سے معافی مانگنی پڑے گی، سمجھے، یہ میرا حکم ہے، جولیا نے قریب آ کر کہا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ معاف کرو تنویر، اس وقت ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے بھکاری بنا دو؟ تنویر عمران کے اس انداز اور فکرے پر ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے دہکتی ہوئی بٹی کی طرح تپ اٹھا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی تنویر کو روکتا، کمرہ اس کے ریوالور کی فائرنگ اور عمران کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران کرسی سے گر کر فرش پر بری طرح تڑپ رہا تھا، اور جولیا سمیت سیکرٹ سروس کے سارے ارکان مجسموں کی طرح ساکت اسے دیکھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر ان سب کو مجسموں میں تبدیل کر دیا ہو۔ میرا مقصد تو یہ نہ تھا۔ اوہ اوہ، یکلخت تنویر نے ریوالور ایک طرف پھینک کر چیختے ہوئے کہا، اور پاگلوں کے انداز میں عمران کی طرف جھپٹا، جو واقعی ماہیے بے آب کی طرح فرش پر پھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر تکلیف کے آثار تھے جیسے اس کے جسم کے ایک ایک بال سے روح نکل رہی ہو۔ یہ لے لو، بس یہی کچھ ملا ہے جیب سے۔ اچانک عمران نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے ایک چھوٹا سا سکہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے تنویر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بڑے عاجزانہ سے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ تمہیں گولیاں نہیں لگیں؟ مگر تم تو پھڑک رہے تھے۔ تنویر نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، گولیاں تو یہ گولیوں کی آوازیں تھیں، میں سمجھا باہر بچے شب برات کے پٹاخے چلا رہے ہیں، عمران نے اور زیادہ خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اب اس کے چہرے پر تکلیف کی بجائے خوف کے آثار نمایاں تھے۔ مگر وہ گولیاں، وہ تو چلی تھیں، وہ کہاں گئیں؟ تنویر نے حیرت سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، گولیاں؟ ارے سوراخ تو ہیں ان کے، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، شاید اندر پڑی ہوں۔ عمران نے بڑے اطمینان سے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور دوسرے لمحے اس نے ریوالور کی 4 گولیاں جو چپٹی ہو چکی تھیں نکال کر فرش پر بکھیر دیں، اور تنویر اور دوسرے ساتھی حیرت سے ان چپٹی گولیوں کو دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ابھی تمہارا نشانہ کچا ہے تنویر، اس لیے تو تم باوجود کوشش کے شکار نہیں کر پا رہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کننکھیوں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جیسا اداکار شاید ہی دنیا میں پیدا ہو، تم تو اس طرح پھڑک رہے تھے اور تمہارے چہرے پر تکلیف کے آثار ایسے تھے کہ میرا تو سانس بھی رک گیا تھا۔ جولیا نے واقعی اس قدر لمبا سانس لیتے ہوئے کہا جیسے اتنی دیر سے واقعی اس کا سانس رکا رہا ہو۔ میں پھڑک رہا تھا؟ لا حول ولا قوت، میں تو اپنی جیبوں کی تلاشی لے رہا تھا کہ شاید کسی کونے خدرے سے کوئی چھوٹا موٹا سکہ نکل آئے اور میں اسے تنویر کو دے کر جان چھڑوا سکوں۔ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب معافی مانگو تو ریوالور نکال کر فائرنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ بیچارہ غریب آدمی کہاں جائے؟ اور مجھے تکلیف اس شرمندگی کی وجہ سے ہو رہی تھی کہ جیبیں بانجھ عورت کی گود کی طرح خالی تھیں۔ شکر ہے بڑی مشکل سے ایک سکہ مل ہی گیا۔ چلو تنویر کا کام تو بن ہی گیا،
لیکن پلیز تنویر اپنے ساتھیوں کو نہ بتا دینا، میرے پاس دوسرا سکہ نہیں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ نے واقعی کمال کر دیا، آپ کا پھڑکنا اور آپ کی حالت نے ہمارے خون خشک کر دیے تھے، مگر یہ گولیاں کیسے چپٹی ہو گئیں؟ حالانکہ ہم نے اسے آپ کے پہلو میں خود گھستے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے تو ہماری حالت خراب ہو گئی تھی۔ صفدر نے زبان کھولتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب تھا کہ میں واقعی تنویر کے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں کو اپنے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتا تاکہ تنویر کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ سوری صفدر، اب پرنس بیچارے اس قدر بھی بھولے نہیں ہوتے جتنے تم سمجھتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سنہرے رنگ کی لمبی سی پتری باہر نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس سنہرے رنگ کی پتلی اور لمبی سی پتری پر نظر نہ ٹک رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پتری کے اوپر سنہرے رنگ کی تیز چمکدار روشنی کی لہریں تیزی سے گھوم رہی ہوں، اور وہ سب حیرت سے اس پتری کو دیکھنے لگے۔ بیٹھو تنویر اور میری بات غور سے سن لو۔ یک لخت عمران کا لہجہ اس قدر سنجیدہ ہو گیا جیسے وہ کبھی زندگی میں مسکرایا تک نہ ہو۔ اس کے چہرے پر پتھریلی سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ کیا تنویر نے سحر زدہ سے لہجے میں کہا، وہ شاید ابھی تک اس حیرت انگیز واقعے کے سحر سے نہ نکل سکا تھا۔ میں نے جو لائحہ عمل اس مشن کی تکمیل کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اس میں تم نے اور جولیا نے مرکزی کردار ادا کرنا ہے۔ تم نے اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شیفرڈ کا میک اپ کرنا ہے۔ اس کا قد و قامت بالکل تمہارے جیسا ہے، اور باقی اس کا میک اپ میں تم پر کر دوں گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا لب و لہجہ اور بات کرنے کا انداز بھی تمہیں بتا دوں گا۔ جولیا تمہاری سیکرٹری کے طور پر ساتھ جائے گی، اس کا نام کیپٹن ایلسیا ہے۔ فوجی جیپ بھی تمہیں مہیا کر دی جائے گی۔ تم نے بحیثیت ملٹری انٹیلیجنس چیف اربابا کی ان پہاڑیوں کا اچانک دورہ کرنا ہے تاکہ تم وہاں کے انتظامات چیک کر سکو۔ تم نے اس چیکنگ کے بعد گن شپ ہیلی کاپٹروں کے اس اڈے کا بھی معائنہ کرنا ہے، اور اس میگنٹ پتری کو معائنے کے دوران اس اڈے میں کسی ایسی جگہ اس طرح چھپا دینا ہے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ اس کے بعد تم نے واپس آ جانا ہے، ہم وہاں سے قریب ہی چھپے ہوئے ہوں گے اور تمہیں ریسیو کر لیں گے۔ تمہاری واپسی کے بعد اس مشن پر اصل کارروائی شروع ہوگی، اور پھر دیکھنا کہ اسرائیل کے تمام انتظامات کیسے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ پتی جسے تم میگنٹ پتی کہہ رہے ہو، اس کی تفصیل تو بتاؤ، تنویر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی سائنسی ماہیت کی تفصیل تو بہت لمبی چوڑی اور پیچیدہ سی ہے۔ بہرحال اتنا سن لو کہ مختلف ماہیت کی ریز کو سائنسی طور پر اکٹھا کر کے اس پتی میں اس طرح بند کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا میگنٹ بن گئی ہے جو بارود بری لوہے کی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اگر یہ پتی کسی کی جیب میں ہو اور آن بھی ہو تو اس پر چاہے مشین گن کا پورا برسٹ کیوں نہ مار دیا جائے، اسے گزند نہ پہنچ سکے گی، اور اس سے نکلنے والی ریز چونکہ ایک مخصوص رینج میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس رینج کے قریب پہنچتے ہی بارود بھرا ہوا لوہا خود بخود نہ صرف ناکارہ ہو جائے گا بلکہ اس کی فورس بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ اگر یہ پتی میں آن کر کے جیب میں رکھ لوں اور اس کی ریز کی رینج کو صرف اس قدر پھیلاؤں کہ وہ میرے جسم کے گرد پھیل سکیں، تو تم چاروں طرف سے مجھ پر مشین گن، میزائل، بم، جو کچھ بھی فائر کرو گے وہ سب اس رینج کے قریب پہنچتے ہی ناکارہ ہو کر نیچے گر پڑیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سائنسی سنگ آرٹ ہے۔ تم نے جب گولیاں چلائیں تو یہ پتی میری جیب میں تھی لیکن آن نہ تھی، اس کے باوجود اس کی طاقتور ریز نے لباس کے اندر داخل ہونے والی گولیوں کو اپنی طرف کھینچ کر ناکارہ بنا دیا، اور گولیاں خود بخود میری اس جیب میں پہنچ گئیں جس میں یہ پتی موجود تھی۔ یہ پتی ڈاکٹر داور کی اور میری مشترکہ ایجاد ہے۔ آئیڈیا میرا تھا لیکن اس پر طویل عرصہ تک کام ڈاکٹر داور نے کیا ہے، اور یہ پتی صرف عملی تجربے کے لیے میں ساتھ لے آیا تھا، کیونکہ اگر یہ تجربہ مکمل طور پر کامیاب رہتا تو پھر یہ پاک ایشیا کا ایک ایسا دفاعی ہتھیار بن جائے گا جس سے پاک ایشیا کا دفاع یقیناً ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ واقعی انتہائی حیرت انگیز ہے۔
اس بار کیپٹن شکیل نے کہا، میں نے سوچا کہ اب تک دوسروں کے ریسرچ پر مبنی ہتھیار پاک ایشیا کے لیے میں نے حاصل کیے ہیں، اپنے ملک کے دفاع کے لیے مجھے خود بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ پاک ایشیا کے دفاع میں میرا بھی بطور سائنسدان حصہ شامل ہو۔ ویسے ابھی اس کی رینج اس قدر وسیع نہیں ہو سکی کہ اسے پاک ایشیا کے لیے باقاعدہ دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ بہرحال ڈاکٹر داور اس پر کام کر رہے ہیں، عمران نے کہا، اور جولیا کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ وہ بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ عمران صاحب مبارک ہو، واقعی آپ کا آئیڈیا فطری، انوکھا اور کامیاب ہے۔ چھوٹے پیمانے پر تو اس کا تجربہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، ویسے اس نے ملک کے دفاع سے پہلے آپ کی اپنی زندگی کا بھی دفاع کر دیا، ورنہ تنویر نے جس طرح اچانک فائرنگ کر دی تھی آپ کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں شرمندہ ہوں، میں شاید پاگل ہو گیا تھا۔ تنویر نے انتہائی شرمندہ سے لہجے میں کہا، ہو گیا تھا؟ واہ، خوبصورت انداز ہے انکساری کا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ یہ سنگ آرٹ پتی، میں تو اسے سنگ آرٹ پتی ہی کہوں گا، آپ اسے اڈے میں کیوں رکھوانا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ صفدر نے کہا، آج تک سر داور کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکی، جو اتنے بڑے سائنسدان ہیں، تمہاری سمجھ میں اتنی جلدی کیسے آ سکتی ہے؟ میرے لیے تو واقعی مسئلہ بن گیا ہے، بغیر فیس کے سینٹر تعلیم بالغاں کھولنا پڑا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ہم آپ کی طرح سائنسدان تو نہیں ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے عمران کی بات کا واقعی برا نہ منایا تھا۔ میں اس طرح ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، گو سر داور اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ انتہائی بلندی پر اس پتی سے نکلنے والی ریز کی ماہیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان کی میگنٹ رینج تو وسیع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ناکارہ کر دینے والی پاور ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ ابھی یہ تکمیل کے ابتدائی مراحل میں ہے، اس لیے اس آئیڈیا پر کوئی باقاعدہ تجربہ نہیں ہو سکا، اس لیے میں یہاں یہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تجربہ کامیاب رہے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ میں وہاں ایک فائر کروں گا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود فوجی فائرنگ شروع کر دیں گے، اور ساری گولیاں سیدھی گن شپ ہیلی کاپٹروں کے اڈے کی طرف مڑ جائیں گی۔ وہاں فائرنگ سے تباہی پھیلے گی۔ اس کا نتیجہ یقینی طور پر شدید افراتفری کی صورت نمودار ہوگا، اور ان کے تمام حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور ہم اطمینان سے لیبارٹری کے اندر داخل ہو سکیں گے۔ عمران نے تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر تجربہ ناکام رہا تو؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو میں ویسے ہی کوارے کا کوارا رہ جاؤں گا، اور کیا ہوگا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ایک سیاہ رنگ کی کار اور اس کے پیچھے 4 جیپیں دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان موجود کچی سڑک پر آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ آسمان پر سیاہ بادلوں اور رات کافی گہری ہونے کی وجہ سے ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کار اور جیپوں کی نہ صرف لائٹس آف تھیں، بلکہ ان کے اندر بھی روشنی نہ تھی، اس لیے وہ اس اندھیرے کا ایک جزو بنی ہوئی تھیں۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر میجر ٹاڈ اور ساتھ والی سیٹ پر کرنل ڈیوڈ بیٹھا ہوا تھا۔ اس قدر آہستہ چلتے ہوئے تو ہمیں قصبے تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو جائے گی، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ سر، یہ کچی سڑک ہے، اگر ہم نے گاڑیاں تیز کیں تو اس قدر دھول اٹھے گی کہ دور موجود گاؤں والوں کو علم ہو جائے گا کہ گاڑیاں آ رہی ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کیا ملے گا۔ میجر ٹاڈ نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ کیا وہ آدمی واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کی پناہ گاہ سے بھی واقف ہوگا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کرنل ڈیوڈ نے دوبارہ بولتے ہوئے کہا، یقیناً جناب، وہ ابو عبداللہ گروپ کا اہم ترین رکن ہے، میرے مخبر کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی۔ میجر ٹاڈ نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ تمہارا وہ مخبر بھی اس گاؤں کا رہنے والا ہے، کیا وہ اس سردار عبید کی رہائش گاہ کا پتہ جانتا ہوگا؟ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا، یقیناً جانتا ہوگا جناب، وہ یہیں کا رہنے والا ہے۔ میجر ٹاڈ نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ خاموش ہو گیا۔
کافی آگے جانے کے بعد جب دور سے ایک گاؤں کی ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں نظر آنے لگیں تو میجر ٹاڈ نے کار کا رخ موڑ کر ایک سائیڈ میں موجود درختوں کے گھنے جھنڈ کی طرف کیا۔ اس کے پیچھے آنے والی جیپیں بھی اس کے پیچھے ہی مڑ گئیں اور میجر ٹاڈ نے کار درختوں کے درمیان روکی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ کرنل ڈیوڈ بھی کار سے نیچے اتر آیا تھا۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ ابھی 5 منٹ رہتے ہیں، وہ صحیح وقت پر پہنچ جائے گا، میجر ٹاڈ نے کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیپیں وہاں رکی ہوئی ضرور تھیں، لیکن ان میں موجود افراد باہر نہ آئے تھے۔ پھر واقعی 5 منٹ بعد ایک طرف سے ایسی آواز سنائی دی جیسے بہت سے جھینگر مل کر بول پڑے ہوں۔ اسی لمحے میجر ٹاڈ نے بھی حلق سے الو کی ہلکی سی آواز نکالی اور چند لمحوں بعد ایک سایہ سڑک کی مخالف سمت سے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں ہاشم ہوں جناب، 1100، اس سائے نے دور سے ہی کہا۔ آ جاؤ ہاشم، میجر ٹاڈ نے کہا، اور وہ سایہ تیزی سے قریب آ گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر فلسطینی تھا، عام سے لباس میں۔ سردار عبید کہاں ہے؟ میجر ٹاڈ نے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنے زرعی فارم میں ہے، اس لیے آپ کو قصبے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو فارم تک لے جاتا ہوں، ہاشم نے کہا۔ کیا وہ وہاں اکیلا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ 4 ملازم ہیں وہاں، اور شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں، میں کہہ نہیں سکتا، ہاشم نے جواب دیا۔ مجھے انہیں بے ہوش کرنا پڑے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سردار بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی مارا جائے۔ کرنل ڈیوڈ نے میجر ٹاڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ہمارے پاس پورا انتظام ہے، میجر ٹاڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیپوں میں موجود افراد کو نیچے اتارا، انہیں ہدایات دیں، اور اس کے بعد وہ ہاشم کی رہنمائی میں پیدل ہی کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے زرعی فارم کے قریب پہنچ گئے، جس کے اندر باہر کوئی روشنی نہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زرعی فارم ویران پڑا ہو۔ میجر ٹاڈ نے اشارہ کیا اور مسلح افراد تیزی سے اس فارم کے گرد پھیلتے چلے گئے، جبکہ کرنل ڈیوڈ اور میجر ٹاڈ اور 2 آدمی سامنے کے رخ پر ہی رہے۔ میجر ٹاڈ نے اپنے ساتھ موجود 2 افراد کو ایک بار پھر مخصوص انداز میں اشارہ کیا تو ان دونوں نے ہاتھوں میں موجود چپٹی نال کی گنوں کا رخ فارم کے بیرونی حصے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیے۔ سٹک سٹک کی آوازیں سنائی دیں اور نالوں کے سروں پر ہلکی سی چمک دکھائی دی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ انہوں نے ٹریگر دبائے اور ایک بار پھر ویسی ہی آواز اور ویسی ہی چمک نظر آئی۔ میجر ٹاڈ کلائی پر موجود گھڑی کی چمکدار سوئیاں دیکھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے ہاتھ جھکایا۔ آئیے باس، اب گیس کا اثر ختم ہو چکا ہوگا، میجر ٹاڈ نے ساتھ کھڑے ہوئے کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا، اور کرنل ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا، جو لکڑی کا اور پرانے فیشن کا تھا، جسے آسانی سے باہر سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ ہاشم اور دونوں مسلح افراد بھی ان کے پیچھے تھے۔ فارم کا وسیع صحن عبور کرنے کے بعد وہ جیسے ہی برآمدے میں پہنچے، میجر ٹاڈ نے پیچھے آنے والے کی طرف مڑ کر اسے ٹارچ جلانے کے لیے کہا، اور دوسرے لمحے ایک طاقتور ٹارچ روشن ہو گئی۔ فارم 4 کمروں پر مشتمل تھا، جس میں سے ایک بڑے کمرے میں 2 آدمی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے، ساتھ ہی مٹی کے تیل کا ایک دیا ٹمٹما رہا تھا، جبکہ ایک کمرے میں زمین پر بچھی ہوئی دری پر 4 ملازم نما آدمی سوئے ہوئے تھے۔ یہ سردار عبید ہے جناب، ہاشم نے ایک چارپائی پر سوئے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میجر ٹاڈ، باقی سب افراد کو ختم کرا دو اور اسے ہوش میں لے آؤ، کرنل ڈیوڈ نے میجر ٹاڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ صاحب، میں باہر چلا جاتا ہوں، سردار عبید نے اگر مجھے دیکھ لیا تو میری پوزیشن خراب ہو جائے گی، ہاشم نے فوراً ہی کہا۔ ہاں، تم باہر ٹھہرو، لیکن واپس مت جانا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں مزید تمہاری ضرورت پڑ جائے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور ہاشم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس دوران میجر ٹاڈ نے اپنے ساتھ آنے والے 2 ساتھیوں کو دوسرے کمرے میں دری پر سوئے ہوئے ملازموں کو ختم کرنے کا حکم دیا، اور خود اس کی جیب سے ایک سائلنسر لگا ریوالور نکالا اور آگے بڑھ کر سردار عبید کے ساتھ دوسری چارپائی پر سوئے ہوئے آدمی کے سینے پر اس کی نال رکھ کر
اس نے ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش آدمی ایک بار اس طرح تڑپا جیسے اچانک اس کے جسم کو الیکٹرک شاک لگا ہو، اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی گردن خود بخود سائیڈ پر ڈھلک گئی تھی۔ اس کے سینے سے خون ابلنے لگا تھا۔ میجر ٹاڈ نے چونکہ گولی براہ راست اس کے دل میں اتار دی تھی، اس لیے اس آدمی کی موت کو صرف چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ اسی لمحے اس کے دونوں ساتھی واپس کمرے میں آ گئے۔ چاروں کو ختم کر دیا ہے جناب، ان میں سے ایک نے کہا۔ اوکے، اس دیے کی روشنی کو تیز کر دو، میں اس سردار کو ہوش میں لاتا ہوں، میجر ٹاڈ نے کہا۔ میجر ٹاڈ، اسے پہلے رسی سے باندھ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی طرح بھاگ جانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ لوگ بے حد سخت جان ہوتے ہیں، اس لیے آسانی سے یہ سب کچھ بتائے گا بھی نہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یہاں کہیں نہ کہیں رسی ہوگی، تلاش کر کے لے آؤ، میجر ٹاڈ نے مڑ کر ان دونوں میں سے ایک کو کہا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا، جبکہ دوسرا ایک طرف رکھے ہوئے دیے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یس باس، اس آدمی نے کہا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیے کی روشنی خاصی بڑھ گئی اور اب کمرے میں موجود ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سردار عبید کے ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھ دیے گئے، اور اس کے علاوہ میجر ٹاڈ نے اس کمرے میں موجود ایک بڑی سی کرسی پر اسے بٹھا کر اس کا جسم بھی رسی سے باندھ دیا۔ ویسے وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ پھر میجر ٹاڈ نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے اسے سردار عبید کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے جیب میں ڈال لیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد سردار عبید کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور اس کی آنکھوں میں شدید ترین حیرت ابھر آئی۔ کون ہو تم؟ اور یہ میں یہاں کرسی پر، سردار عبید کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ اس چارپائی پر سوئے ہوئے آدمی کا حشر دیکھا ہے تم نے؟ یہی حشر دوسرے کمرے میں موجود تمہارے ملازموں کا بھی ہو چکا ہے، اور یہاں دور دور تک تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا، اور سردار عبید کے چہرے پر چارپائی پر موجود آدمی کی لاش دیکھ کر گہرے دکھ کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ تم کون ہو اور تم نے میرے مہمان کو کیوں ہلاک کیا؟ سردار عبید نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام کرنل ڈیوڈ ہے، جانتے ہو میرا نام؟ میں GP5 کا چیف ہوں۔ یقیناً تم مجھے اچھی طرح جانتے ہوگے کیونکہ تمہارا تعلق ابو عبداللہ کے گوریلا گروپ سے ہے، کرنل ڈیوڈ نے زہر خند لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ، GP5؟ مگر میں تو کسان ہوں، میرا کسی گوریلا گروپ سے کیا تعلق؟ سردار عبید نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ سنو، جس طرح تمہارا یہ مہمان اور تمہارے ملازم ہلاک ہوئے ہیں، اس طرح تمہارا یہ پورا گاؤں بموں سے اڑایا جا سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے اگر تم اپنے بال بچوں اور پورے گاؤں کو موت سے بچانا چاہتے ہو تو شرافت سے مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں تم نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے عمران اور اس کے ساتھیوں کو رکھا ہوا ہے، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور سردار عبید عمران کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ کون عمران؟ میں تو کسی عمران کو نہیں جانتا، سردار عبید نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میجر ٹاڈ، 2 آدمیوں کو مخبر کے ساتھ لے جاؤ اور اس سردار عبید کے گھر میں موجود اس کے بیوی بچوں کو یہاں اٹھا لاؤ، اور اگر گاؤں والے کوئی مزاحمت کریں تو پورے گاؤں کو راکٹوں اور میزائلوں سے اڑا دو۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب اس کی بیوی اور بچوں کی گردنیں اس کے سامنے کٹیں گی تو یہ کس طرح خاموش رہتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس کرنل، میجر ٹاڈ نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ انسان نہیں ہو، وحشی درندے ہو، تم واقعی میری بیوی بچوں کو تو کیا پورے گاؤں کے بے گناہ افراد کو بھی ہلاک کرنے سے دریغ نہ کرو گے۔ میں بتاتا ہوں، عمران اور اس کے ساتھی ہماری ایک خفیہ پناہ گاہ میں ہیں، اور یہ پناہ گاہ نزدیک کے قصبے الخلیل کے شمال میں ایک زرعی فارم کے نیچے بنی ہوئی ہے، سردار عبید نے فوراً ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس ہاشم کو بلاؤ اندر تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا نہیں، کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے میجر ٹاڈ سے کہا،
اور سردار عبید ہاشم کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا، جبکہ میجر ٹاڈ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاشم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہاشم سردار عبید کی طرف دیکھنے کی بجائے اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ ہاشم سردار عبید نے ہمیں بتایا ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹ قصبہ الخلیل کے شمال میں واقع ایک زرعی فارم کے نیچے بنی ہوئی خفیہ پناہ گاہ میں ہیں۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے ہاشم سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، اس حد تک تو اس کی بات درست ہے کہ الخلیل قصبے کے شمال میں کافی فاصلے پر ایک پرانا سا زرعی فارم موجود ہے، لیکن اس کے نیچے کسی پناہ گاہ یا اس میں پاک ایشیائی ایجنٹوں کی موجودگی کا مجھے علم نہیں ہے، ہاشم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہاں ہم خود چیک کر لیں گے، ہم نے صرف اتنی تصدیق کرنی تھی کہ وہاں کوئی زرعی فارم ہے بھی صحیح یا نہیں، کرنل ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میجر سردار عبید کا خاتمہ کر دو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کرنل ڈیوڈ نے پاس کھڑے میجر ٹاڈ سے مخاطب ہو کر کہا، اور میجر ٹاڈ نے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگے ریوالور کا رخ پلک جھپکنے میں کرسی پر بندھے بیٹھے سردار عبید کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹھس ٹھس کی آواز نکالتی ہوئی کئی گولیاں سردار عبید کے سینے میں گھستی چلی گئیں، اور سردار عبید چیخ مار کر اس بندھی ہوئی حالت میں ہی پھڑکنے لگا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور گردن ڈھلک گئی، اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ ہاشم، سردار عبید کی رسیاں کھول دو، کرنل ڈیوڈ نے ہاشم سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ہاشم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے کرسی سے بندھی ہوئی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ رسیاں کھلتے ہی سردار عبید کی لاش پہلو کے بل نیچے فرش پر گر گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ ہاشم مڑ کر واپس آتا، کرنل ڈیوڈ نے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال کر اس کا رخ ہاشم کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے کمرہ ہاشم کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے گونج اٹھا اور وہ فرش پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ یہ تو ہمارا مخبر تھا جناب، میجر ٹاڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ فلسطینی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی قومی غیرت جاگ اٹھتی اور یہ ہمارے الخلیل پہنچنے سے پہلے وہاں کسی طرح اطلاع کرا دیتا، اس لیے اس کا مرنا ضروری تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سب کی لاشیں یہاں ملنے کے بعد یہی سمجھا جائے گا کہ یہ قتل و غارت ان کی آپس کی دشمنی کا نتیجہ ہے، ورنہ فلسطینیوں کی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں نہ جانے کتنے بے گناہ یہودی مارے جاتے، کرنل ڈیوڈ نے واپس دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور میجر ٹاڈ نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ کرنل ڈیوڈ کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہو۔ وہ جس سرد انداز میں بے گناہ فلسطینیوں کو ہلاک کر دیتے تھے، اس کے مقابل یہودیوں کی موت کا ذکر وہ اس طرح کر رہے تھے جیسے فلسطینی مسلمان ان کے نزدیک سرے سے انسان ہی نہ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کار اور جیپیں اسی طرح آہستہ آہستہ چلتی ہوئیں اسی کچی سڑک سے گزرتی ہوئیں مین روڈ کی طرف جا رہی تھیں، کیونکہ قصبہ الخلیل وہاں سے 20 کلومیٹر دور تھا۔ پختہ سڑک پر پہنچ کر کار اور جیپوں کی رفتار تیز ہو گئی اور پھر انہیں دور سے ہی قصبہ الخلیل کی روشنیاں نظر آنے لگ گئیں۔ یہ قصبہ خاصا بڑا اور پختہ سڑک کے کنارے پر واقع تھا، اس لیے یہاں بجلی بھی موجود تھی اور نسبتاً چہل پہل بھی زیادہ تھی۔ قصبے کے سامنے سے گزر کر وہ کافی آگے بڑھ گئے اور پھر میجر ٹاڈ نے کار کا رخ ایک بائی روڈ کی طرف موڑ دیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر اس نے کار ایک سائیڈ پر کر کے روک دی۔ سر، یہاں سے پیدل جانا ہوگا ورنہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے، میجر ٹاڈ نے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھیتوں کے درمیان چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ سب سے آگے میجر ٹاڈ تھا، جبکہ اس کے پیچھے کرنل ڈیوڈ اور پھر اس کے پیچھے 12 مسلح افراد تھے۔ میجر ٹاڈ نے راستے میں کرنل ڈیوڈ کو بتایا تھا کہ اس نے اس زرعی فارم کو دیکھا ہوا ہے، اس لیے کرنل ڈیوڈ مطمئن تھا کہ میجر ٹاڈ غلط جگہ نہ پہنچے گا، اور تھوڑی دیر بعد وہ کھیتوں کے درمیان بنے ہوئے ایک پرانے سے زرعی فارم کے قریب پہنچ گئے۔ اس زرعی فارم پر بے ہوشی والی گیس فائر کراؤ، اس مقدار میں کہ نیچے موجود خفیہ پناہ گاہ تک اس کا اثر بخوبی پہنچ سکے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور میجر ٹاڈ سر ہلاتا ہوا پیچھے موجود مسلح افراد کی طرف مڑ گیا، اور پھر وہ دونوں تو وہیں کھڑے رہے جبکہ مسلح افراد ایک ایک کر کے آگے بڑھے
اور فارم کے قریب فصلوں میں غائب ہوتے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ٹھک ٹھک کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کافی دیر تک ایسی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی واپس آتا دکھائی دیا۔ سر، آپریشن مکمل ہو گیا ہے، اس نے میجر ٹاڈ اور کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ 10 منٹ بعد تم لوگوں نے اندر جا کر اس خفیہ پناہ گاہ کو تلاش کرنا ہے اور اس پناہ گاہ کی ہمیں رپورٹ دینی ہے، لیکن تم نے کسی چیز کو چھیڑنا نہیں، البتہ کچھ لوگ سائڈوں پر بدستور نگرانی کرتے رہیں گے، میجر ٹاڈ نے کہا، اور اس آدمی نے سر ہلایا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہی آدمی دوڑتا ہوا واپس آیا۔ سر، ہم نے وہ خفیہ پناہ گاہ ڈھونڈ لی ہے، وہ پاک ایشیائی ایجنٹ بھی اندر موجود ہیں، وہ سب ایک بڑے کمرے میں بستروں پر سوئے ہوئے ہیں، ایک لڑکی اور 8 مرد۔ آنے والے نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ بے ہوش ہے نا؟ کرنل ڈیوڈ نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہ بے ہوش پڑے ہیں، لیکن سر اس بڑے کمرے کا دروازہ ہم تلاش نہیں کر سکے، صرف اس کی چھت کا ایک کونا بڑی مشکل سے توڑا جا سکا ہے، اس سے میں نے جھانک کر دیکھا ہے۔ آنے والے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، آؤ میرے ساتھ، میں پہلے خود انہیں چیک کرنا چاہتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اور پھر وہ میجر ٹاڈ اور آنے والے تینوں تقریباً دوڑتے ہوئے پرانے سے زرعی فارم کی طرف بڑھ گئے۔ زرعی فارم ٹوٹا پھوٹا، خستہ اور ویران سا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے جس کے فرش کا ایک کونا ٹوٹا ہوا تھا اور اس سے تیز روشنی نکل رہی تھی، جبکہ اوپر زرعی فارم میں اندھیرا تھا اور انہیں لے آنے والے نے ٹارچ جلائی ہوئی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے جلدی سے جھک کر اس ٹوٹے ہوئے حصے سے نیچے جھانکا اور پھر اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ ایک بستر پر لیٹے ہوئے عمران کو بخوبی پہچان گیا تھا۔ عمران کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ یہ وہی ہیں، میجر ٹاڈ، انہیں گولیوں سے بھون ڈالو، جلدی کرو، ان کے جسم گولیوں سے چھلنی کر دو، کرنل ڈیوڈ نے پیچھے ہٹ کر چیختے ہوئے کہا، اور میجر ٹاڈ نے جلدی سے مڑ کر ساتھ موجود مسلح ساتھی سے مشین گن جپٹ لی جو اس کے کاندھے سے لٹک رہی تھی۔ ٹھہرو، میں خود فائر کروں گا، میں خود انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، یک لخت کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح بے بس پڑے دیکھ کر مسرت سے پاگل ہوا جا رہا تھا، اور چند لمحوں بعد اس نے مشین گن کا رخ اس ٹوٹے ہوئے حصے سے نیچے کی طرف کر کے اس کا رخ عمران کے جسم کی طرف کیا۔ جاؤ، تم نے بہت جی لیا، جاؤ، اب مر جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک فاتحانہ قہقہا نکلا۔ یہ قہقہا اس قدر بلند تھا کہ زرعی فارم کا یہ کمرہ اس سے گونج اٹھا۔ اسی لمحے باہر سے تیز فائرنگ کی آوازیں گونج اٹھیں اور کرنل ڈیوڈ بے اختیار اچھل کر پیچھے ہٹا۔ فائرنگ کی آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ جیسے باہر کسی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ میجر ٹاڈ اور دوسرا آدمی آوازیں سنتے ہی بجلی کی سی تیزی سے باہر کی طرف بھاگ اٹھے۔ یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے بکھلا کر مڑنا ہی چاہا تھا کہ یک لخت اس کا پیر فرش پر رپٹا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اس سوراخ میں جا گرا، لیکن سوراخ چھوٹا تھا، اس کے کولہے اس میں بری طرح پھنس گئے۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی دونوں ہاتھ فرش پر رکھ کر زور لگایا، یک لخت تڑاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی فرش کا وہ حصہ ٹوٹا اور کرنل ڈیوڈ چیختا ہوا نیچے اس بڑے کمرے میں جا گرا جہاں عمران اور اس کے ساتھی بے ہوشی کے عالم میں بستروں پر پڑے تھے، اور جہاں یقیناً عمران کی لاش پڑی ہوئی ہوگی۔ ایک دھماکے سے کرنل ڈیوڈ ایک چارپائی پر گرا اور پھر اچھل کر سر کے بل نیچے فرش پر جا گرا۔ اوہ، یہ تو، کرنل ڈیوڈ نے نیچے گرتے ہی چیخ کر کہا، اور پھر وہ چوٹیں لگنے کے باوجود بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ چارپائی پر گرتے ہوئے جو احساس اس کے ذہن پر ابھرا تھا وہ اس قدر ہولناک تھا کہ اسے اپنی چوٹیں تک بھول گئی تھیں۔ اٹھتے ہی اس نے اس بستر کی طرف دیکھا جس پر وہ گرا تھا، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی، کیونکہ بستر پر پڑی ہوئی چادر ہٹ گئی تھی اور اب وہاں سرہانے، گدے اور چادریں ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے خوفزدہ سی نظروں سے عمران کے بستر کی طرف دیکھا۔ عمران بدستور لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی،
اس کا انداز ویسے ہی سونے والوں کا سا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کی تکلیف کا ذرا برابر تاثر نہ تھا۔ کرنل ڈیوڈ تیزی سے اس کی طرف دوڑا اور اس نے عمران کے اوپر پڑی ہوئی چادر ایک جھٹکے سے کھینچی، اور دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کو کسی نے تیزی سے چلتے ہوئے پنکھے کے پروں کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ سی نکلی اور وہ تیورا کر نیچے فرش پر گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا تیزی سے گھومتا ہوا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے خود بخود تیز سانس نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی تیزی سے ماند پڑنے لگ گئی۔ وہ بار بار تیز تیز سانس لے رہا تھا، اور چند لمحوں بعد اس کا ذہن دوبارہ روشن ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر عمران کے بستر کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے ہونٹ بھنچ گئے۔ بستر پر 2 سرہانے کمبل اور چادریں اس طرح جوڑ کر رکھی گئی تھیں کہ ان سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی انسان لیٹا ہوا ہے، جبکہ ایک سرہانے کے ساتھ عمران کا چہرہ اور بال موجود تھے۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا تو مصنوعی بالوں کی وگ نیچے گر گئی، اور چھوٹے سرہانے پر موجود ماسک اسے صاف نظر آنے لگا۔ یہ ماسک سے بنایا گیا مصنوعی چہرہ تھا۔ فن پسند آیا کرنل ڈیوڈ؟ اچانک اوپر ٹوٹے ہوئے حصے سے عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اور کرنل ڈیوڈ کے پورے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ تیزی سے گھوما اور اس کا منہ اوپر کو اٹھ گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے حصے سے عمران کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشین گن کی نال بھی، جس کا رخ ظاہر ہے کرنل ڈیوڈ کی طرف ہی تھا۔ تم زندہ ہو؟ تم زندہ ہو؟ کرنل ڈیوڈ کے حلق سے بے اختیار نکلا، اور اس کے ساتھ ہی خود بخود اس کے ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے۔ گھبراؤ نہیں کرنل ڈیوڈ، میں فوری طور پر تمہیں ہلاک نہیں کر رہا۔ اس طرح تو تم آسان موت مر جاؤ گے، اور میں نہیں چاہتا کہ اسرائیل کی عظیم تنظیم GP5 کے سربراہ کرنل ڈیوڈ کی موت عام آدمیوں کی طرح آسان ہو۔ تمہارے لیے تمہاری شان شان ہی موت ہونی چاہیے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میجر ٹاڈ سمیت تمہارے سارے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کمرے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہم اپنے مشن کی تکمیل کے لیے بہت دور جا رہے ہیں۔ ویسے بھی تم اس قدر بلندی پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود ہم یہ کونا بھی بند کر رہے ہیں۔ فارم ویران ہے اور ادھر کوئی نہیں آتا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم چیخ چیخ کر اور بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو گے، اور یہ موت تمہاری شان شان ہی ہوگی۔ عمران کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کا چہرہ غائب ہو گیا۔ کرنل ڈیوڈ دونوں ہاتھ سر سے بلند کیے مجسمے کی طرح کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہن سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں سے مکمل طور پر عاری ہو چکا ہو۔ فوجی جیپ تیزی سے اربابہ پہاڑیوں کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر فوجی یونیفارم میں ملبوس اکڑا بیٹھا تھا۔ اس کی ساتھ والی سیٹ پر جولیا بھی ملٹری یونیفارم میں ملبوس بیٹھی ہوئی تھی۔ تنویر کے کاندھے پر کرنل کے سٹار تھے، جبکہ جولیا کے کاندھوں پر کیپٹن کے سٹار آویزاں تھے۔ دونوں کے چہروں پر میک اپ تھا۔ جولیا نے اپنے گھٹنوں پر سرخ رنگ کی ایک فائل رکھی ہوئی تھی۔ تنویر بار بار سر گھما کر جولیا کی طرف دیکھتا، لیکن جب جولیا اسے دیکھتی وہ چہرہ سیدھا کر لیتا۔ کرنل شیفرڈ بے حد اکھڑ اور روکھا آدمی ہے، سمجھے، اس لیے تمہیں مکمل طور پر اس کی نقل کرنی ہوگی۔ اچانک جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، ابھی میں تنویر ہوں اور تم مس جولیا۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، جس وقت ہم روانہ ہوئے تھے تنویر اور جولیا کو وہیں اپنے ساتھیوں کے پاس ہی چھوڑ آئے تھے، سمجھے۔ اگر تمہاری اداکاری میں ذرا بھی جھول ہوا تو نہ صرف ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، بلکہ سارا مشن ہی تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ جولیا نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، اوکے۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شاید اس کی سمجھ میں جولیا کی بات آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیپ اربابہ پہاڑیوں کے سامنے موجود چیک پوسٹ پر پہنچ گئی تو تنویر نے اسے روک دیا۔ 2 مسلح فوجی تیزی سے جیپ کی طرف بڑھے، مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رکے، اور انہوں نے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں سیلوٹ کر دیا۔ راڈ ہٹاؤ، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ یس سر، ان میں سے ایک نے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا راڈ کی طرف بڑھ گیا۔
چند لمحوں بعد راڈ ہٹ گیا اور تنویر نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک اور چیک پوسٹ آ گئی۔ یہاں 10 کے قریب مسلح فوجی تھے اور راڈ بھی درمیان میں موجود تھا۔ تنویر نے راڈ کے قریب جا کر جیپ روک دی اور مسلح سپاہیوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر زوردار انداز میں سیلوٹ کیے۔ راڈ ہٹاؤ، تنویر نے اسی لہجے میں کہا۔ جناب رجسٹر پر دستخط کرنے ہیں آپ نے، ایک سپاہی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ رجسٹر یہاں لے آؤ، جلدی کرو، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس سپاہی نے کہا اور تیزی سے مڑا ہی تھا کہ سائیڈ پر بنے ہوئے کیبن میں سے ایک کیپٹن باہر نکل آیا۔ اس نے قریب آ کر بڑے زوردار انداز میں سیلوٹ کیا۔ کرنل صاحب فرما رہے ہیں کہ رجسٹر یہیں لے آیا جائے، سپاہی نے کیپٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوری جناب، آپ نے خود ہی تو یہ حکم دے رکھا ہے کہ تمام کام اصولوں پر ہو، اور یہ اصول بھی آپ نے ہی بنایا ہے کہ یہاں پہنچنے والا ہر آدمی خود جا کر رجسٹر پر دستخط کرے گا، کیپٹن نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ شو کیپٹن، ہمیں تمہاری فرض شناسی اور اصول پسندی بے حد پسند آئی ہے، تنویر نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا اور اچھل کر جیپ سے اترا اور فوجی انداز میں قدم بڑھاتا سائیڈ کیبن کی طرف مڑ گیا۔ آپ بھی کیپٹن ایلسیا، کیپٹن نے مسکراتے ہوئے جولیا سے کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی نیچے اتری۔ فائل اس نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ جیپ سے اتر کر وہ بھی فوجی انداز میں چلتی ہوئی کیبن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ کیپٹن اب ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی جولیا دروازے پر پہنچی، اس کیپٹن نے اچانک اس کے منہ پر ہاتھ مارا۔ جولیا بدک کر اچھلنے ہی لگی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن یکلخت کیمرے کے شٹر کی طرح بند ہو گیا ہو۔ پھر جس طرح انتہائی سیاہ بادلوں میں بجلی کا جھماکا ہوتا ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کا جھماکا ہوا، اور پھر یہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور پھر اسے ماحول سے شناسائی حاصل ہونے میں کچھ وقت لگ گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے منہ سے انتہائی حیرت برے انداز میں نکلا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک قدرتی غار کی دیوار کے ساتھ لکڑی کے کسی تختے کے ساتھ بندھی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے دونوں بازو اور دونوں پنڈلیاں اس تختے میں نصب لوہے کے کڑوں میں جکڑی ہوئی تھیں، اور یہ تختہ شاید دیوار کے ساتھ کسی ہک سے نصب تھا۔ ساتھ ہی تنویر بھی موجود تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر سے اوپر کر کے تختے میں موجود کڑوں سے بندھے ہوئے تھے، اور اسی طرح پیر بھی، البتہ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، اور ایک فوجی تنویر کی ناک سے کوئی شیشی لگائے ہوئے تھا۔ چند لمحوں بعد وہ فوجی مڑا اور اس نے بڑی زہریلی نظروں سے جولیا کی طرف دیکھا۔ تم دونوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے۔ کرنل شیفرڈ اور کیپٹن ایلسیا تو پہلے سے ہی یہاں موجود تھے، اس نوجوان نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور تیزی سے غار کے دہانے کی طرف مڑ گیا، اور جولیا کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا۔ اتفاقات کا یہ پہلو تو واقعی ان کے ذہن کے کسی گوشے میں موجود نہ تھا۔ اسی لمحے تنویر کی کراہ سنائی دی، وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جولیا بے اختیار چونک پڑی، کیونکہ پہلے تنویر کی گردن ڈھلکے ہونے کی وجہ سے تنویر کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن اب ہوش میں آنے کے بعد اس نے جیسے ہی چہرہ موڑا، جولیا چونک پڑی، کیونکہ تنویر کا میک اپ ختم ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے اصل چہرے میں تھا۔ البتہ کرنل کی یونیفارم بدستور اس کے جسم پر موجود تھی۔ تنویر کو اصل چہرے میں دیکھ کر جولیا سمجھ گئی کہ اس کا میک اپ بھی صاف کر دیا گیا ہوگا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اوہ، تمہارا میک اپ، تنویر نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی حیرت برے لہجے میں کہا۔ کرنل شیفرڈ اور اس کی سیکرٹری کیپٹن ایلسیا دونوں یہاں پہلے سے موجود تھے، اس لیے ظاہر ہے ہماری حقیقت کا انہیں علم ہو گیا، جولیا نے جواب دیا تو تنویر بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی، غار کے دہانے سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، اور انہیں دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ آنے والوں میں سے ایک کرنل شیفرڈ ہے، کیونکہ اس کے میک اپ میں تنویر یہاں آیا تھا۔ کرنل شیفرڈ یونیفارم میں تھا، جبکہ اس کے پیچھے 4 مسلح فوجی تھے۔ تم دونوں کا تعلق یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے، لیکن تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے میرا میک اپ اس قدر مکمل کیسے کر لیا؟ تم میں سے کون جانتا ہے مجھے؟ کرنل شیفرڈ نے حیرت برے لہجے میں جولیا اور تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کوئی غیر معروف آدمی تو نہیں ہو کرنل شیفرڈ؟
تنویر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، سیکرٹ سروس کا چیف آ رہا ہے، اس کے بعد تم سے بات ہوگی۔ کرنل شیفرڈ نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک آدمی گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں اندر داخل ہوا، اور جولیا اور تنویر دونوں اسے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ وہ کرنل ڈیوڈ کا اسسٹنٹ میجر ہیری تھا، اور پہلے بھی کئی بار ان کا اس کے ساتھ واسطہ پڑ چکا تھا۔ یہ سیکرٹ سروس میں شامل واحد لڑکی جولیا ہے، اور یہ شاید تنویر ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس کا نام یہی ہوگا۔ بہرحال یہ دونوں ہی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے اہم رکن ہیں اور عمران کے ساتھی ہیں۔ میجر ہیری نے اندر آ کر غور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کرنل شیفرڈ نے بتایا ہے کہ تم سیکرٹ سروس کے چیف بن چکے ہو، ہماری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن تمہارا یہ خوش آمدانہ انداز تمہیں میرے ہاتھوں سے بچا نہ سکے گا۔ میجر ہیری نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، تم جیسے سیکرٹ سروس کے چیف میری جوتیاں صاف کرتے ہیں میجر ہیری، اس لیے زبان سنبھال کر بات کیا کرو۔ تنویر نے غصے سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، ظاہر ہے وہ جولیا کی توہین کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ کرنل شیفرڈ، ان سے کیا برآمد ہوا ہے؟ میجر ہیری نے تنویر کی بات کا جواب دینے کی بجائے ساتھ کھڑے کرنل شیفرڈ سے مخاطب ہو کر پوچھا، عام سے ریوالوروں کے علاوہ یہ ایک عجیب سی سنہرے رنگ کی پتی ملی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ کرنل شیفرڈ نے جیب سے سنہری پتی نکال کر میجر ہیری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی کوئی نئی چیز ہے، کیا ہے یہ؟ میجر ہیری نے اس سنہری پتی کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اچانک جولیا سے مخاطب ہو کر پوچھا، مجھے کیا معلوم؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، یہ اس آدمی کی جیب سے ملی ہے جسے تم تنویر کہہ رہے ہو۔ کرنل شیفرڈ نے کہا، مجھے راستے میں پڑی نظر آئی تھی، میں نے اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ایسی چیزیں کوئی راستے میں نہیں گراتا، یہ یقیناً کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے میرا خیال ہے اسے فوراً لیبارٹری کے بڑے سائنسدان ڈاکٹر وائم کے پاس بھیج دیا جائے، وہ فوراً اس کا تجزیہ کر کے بتا دے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میجر ہیری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور قدم بڑھاتا غار کے دہانے سے باہر نکل گیا۔ اب تم دونوں بتاؤ گے کہ تمہارے باقی ساتھی کہاں موجود ہیں؟ کرنل شیفرڈ نے میجر ہیری کے جانے کے بعد تنویر اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اس کے لہجے میں کھردرا پن اور سختی نمایاں تھی۔ وہ اسرائیل کے صدر کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہوں گے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، خاردار کوڑا لے کر آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کب تک اس انداز میں بات کرنے کے قابل رہ سکتا ہے۔ کرنل شیفرڈ نے چیخ کر اپنے پیچھے کھڑے مسلح افراد میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا، سر یہاں کوڑا تو موجود نہ ہوگا، کیوں نہ ان دونوں کو ہیڈ کوارٹر لے جایا جائے، وہاں بلیک روم میں داخل ہوتے ہی یہ خود بخود زبان کھول دیں گے۔ ایک مسلح کیپٹن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تمہاری تجویز درست ہے، چلو انہیں اسی حالت میں لے چلنے کا بندوبست کرو۔ کرنل شیفرڈ نے فوراً ہی اس کی تجویز پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور وہ آدمی تیزی سے مڑا اور غار سے باہر نکل گیا۔ تم بلیک روم میں پہنچ کر موت کی دعائیں مانگو گے، مگر موت کو بلیک روم میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، کرنل شیفرڈ نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر اس غار سے باہر نکل گیا، اور اس کے پیچھے اس کے باقی مسلح ساتھی بھی باہر چلے گئے۔ صورتحال خراب ہے تنویر، ہمیں اب یہاں سے نکلنے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے، جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے نکلنے کا بندوبست وہ خود کر رہے ہیں جولیا، یہاں کی نسبت ان کے ہیڈ کوارٹر جاتے ہوئے راستے میں فرار کا موقع یقیناً ہمیں مل جائے گا، تنویر نے مطمئن سے لہجے میں کہا، اور جولیا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ 10 منٹ بعد ایک بار پھر چند افراد اندر داخل ہوئے۔ اس بار آنے والا میجر ہیری تھا، اس کے ساتھ 4 سادہ لباس کے آدمی تھے، ان کو لیبارٹری میں شفٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر وائم ان سے فوری ملاقات چاہتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، ذرا سا موقع ملتے ہی یہ سچویشن بدل سکتے ہیں۔ میجر ہیری نے اپنے ساتھ آنے والوں سے کہا، آپ بے فکر رہیں سر، ان میں سے ایک نے کہا اور جولیا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے کرنل شیفرڈ دوبارہ اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ 8 مسلح فوجی تھے۔ میجر ہیری، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں ان دونوں کو اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹر لے جا رہا ہوں،
تاکہ ان سے ان کے ساتھیوں کے بارے میں اطمینان سے پوچھ گچھ کر سکوں اور اس پورے گروپ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کرنل شیفرڈ نے میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا، سوری کرنل، پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ڈاکٹر وائم نے لیبارٹری میں طلب کیا ہے۔ وہ سنہری پتی کوئی انتہائی جدید ترین ایجاد ہے اور ڈاکٹر وائم اس کی ابتدائی تحقیق پر ہی سخت پریشان ہو گئے ہیں۔ ان سے وہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو میں لیبارٹری میں شفٹ کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کا کیس ملٹری انٹیلیجنس کا نہیں ہے، یہ سیکرٹ سروس کا کیس ہے، اس لیے آپ اس معاملے میں مداخلت نہ کریں۔ میجر ہیری نے خشک لہجے میں کہا، لیبارٹری میں لے جا رہے ہیں؟ او نہیں، یہ غلط ہے۔ اس قدر خوفناک دشمن ایجنٹوں کو لیبارٹری میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ اگر ڈاکٹر وائم نے پوچھ گچھ ہی کرنی ہے تو وہ یہاں آ کر بھی کر سکتے ہیں، اور پھر یہ دونوں تو ایجنٹ ہیں، سائنسدان تو نہیں ہیں کہ اس کی ماہیت کے بارے میں ڈاکٹر وائم کو کچھ بتا سکیں۔ کرنل شیفرڈ نے دوسرے رخ سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ سوچنا میرا اور ڈاکٹر وائم کا کام ہے، آپ کا نہیں، اس لیے پلیز آپ اس معاملے میں مداخلت نہ کریں، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میجر ہیری نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں پرائم منسٹر سے بات کرتا ہوں۔ کرنل شیفرڈ نے غصیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے بھی اس کے پیچھے ہی چلے گئے۔ یہ تختے چٹانوں سے علیحدہ کر لو اور انہیں اسی طرح تختوں سمیت لے چلو، میجر ہیری نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سر، یہ تختے چٹانوں میں نصب ہیں، علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہ ان دونوں کو بے ہوش کر دیا جائے، پھر انہیں لیبارٹری میں آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس آدمی نے جو جولیا کے تختے کے قریب کھڑا تھا مڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مگر جلدی کرو، میجر ہیری نے کہا، اور اس آدمی نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے شیشی کا دہانہ زبردستی جولیا کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد جولیا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ پھر یہی شیشی تنویر کی ناک سے لگائی گئی اور تنویر کے دماغ پر بھی تاریکی کی دبیز تہ چڑھ گئی۔ پھر یہ دبیز تہ اس وقت اتری جب تنویر کو اپنے جسم میں درد کی تیز لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ اب غار کی بجائے ایک کمرے کی دیوار میں نصب لوہے کے کڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ جولیا کو بھی ہوش میں لایا جا رہا تھا۔ ایک آدمی اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ مڑا اور کمرے کے اکلوتے دروازے کی طرف بڑھ گیا جو کھلا ہوا تھا، اور اس کے جانے کے فوراً بعد ہی جولیا بھی کراہتی ہوئی ہوش میں آ گئی۔ ہم لیبارٹری تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے یہاں سے آزاد ہونا ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کرتی ہوں، شاید میرے ہاتھ ان آہنی کڑوں سے پھسل کر نکل آئیں، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آہنی کڑوں کی گرفت سے ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کڑے اس قدر تنگ تھے کہ اس کی کلائیاں ان میں بری طرح جکڑی ہوئی تھیں۔ تنویر نے بھی اپنے طور پر کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن اس کی بھی ساری کوششیں رائے گاں جا رہی تھیں۔ اس نے جھٹکے دے کر کڑوں کو دیوار سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بھی بے سود ثابت ہوئی، اور ابھی وہ اپنی ان کوششوں میں مصروف تھے کہ دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی ایک بوڑھا آدمی جس کا سر درمیان سے گنجا تھا مگر سر کی سائیڈوں میں سفید بالوں کی جھالر تھی، اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سفید رنگ کا اوور آل تھا، آنکھوں پر سیاہ فریم کی نظر والی اینک تھی۔ اس کے پیچھے میجر ہیری تھا۔ وہ دونوں تنویر اور جولیا کے سامنے رک گئے۔ سنو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم سیکرٹ سروس کے افراد ہو یا نہیں، مجھے اس سنہری پتی سے دلچسپی ہے۔ یہ میرے لیے ایک نئی اور حیرت انگیز ایجاد ہے، ایسی ایجاد جس کے متعلق شاید ابھی کسی سائنسدان نے سوچا بھی نہ ہو۔ میں اس کا تفصیلی تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تم لوگوں سے اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میری بات سنو، میں اس لیبارٹری کا انچارج ہوں، یہاں صرف میرا اختیار چلتا ہے۔ اگر تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتا دو تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر زندہ بھجوا دوں گا۔ بوڑھے نے بلغم زدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ ڈاکٹر وائم ہیں؟ تنویر کے بولنے سے پہلے جولیا نے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں ڈاکٹر وائم ہوں، سنیک سرکل لیبارٹری کا انچارج، بوڑھے نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کی قابلیت کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے،
ہم ایجنٹ ضرور ہیں، لیکن ہم سائنسدانوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری یہاں آمد کا مقصد صرف یہ جائزہ لینا تھا کہ یہاں کے انتظامات کیسے ہیں، لیکن ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ یہاں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ جیسے انتہائی شہرت یافتہ سائنسدان سے بھی ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو اس سنہری پتی کے متعلق بتاتی ہوں۔ یہ ہمارے ملک کے ایک سائنسدان کی ایجاد ہے، لیکن یہ ایجاد ابھی تجرباتی مراحل میں ہے۔ پاک ایشیا تو کیا، اس سائنسدان کے مطابق روسیا، شوگران، گریٹ لینڈ اور کرائمیا میں بھی ایسی لیبارٹری نہیں ہے جس پر اس کی ریسرچ کی تکمیل کی جا سکے۔ اس سائنسدان نے حکومت پاک ایشیا کو بتایا کہ اسرائیل کی سنیک سرکل لیبارٹری ایسی ہے جہاں اس ایجاد کی فائنل ریسرچ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حکومت پاک ایشیا نے اس سلسلے میں ایک ایکشن پلان بنایا۔ چنانچہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اسرائیل جا کر وہ سنیک سرکل کو ٹریس کر کے اس پر قبضہ کر لے، تاکہ پاک ایشیائی سائنسدان جس کا نام ڈاکٹر ارسلان ہے وہاں اس پر فائنل ریسرچ کر کے ایسا دفاعی ہتھیار تیار کر سکے جس کی تکمیل کے بعد پاک ایشیا پوری دنیا پر حکومت کر سکے گا۔ چنانچہ ہم اس مشن پر یہاں آئے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارسلان بھی ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں تو ہماری طرف سے یہ آفر ہے کہ ہم صرف یہاں اس ہتھیار کی، جسے کوڈ میں گولڈن لیف کہا جاتا ہے، کی فائنل ریسرچ کریں گے، اور اس ریسرچ کے بعد ہم اس مکمل فارمولے کی ایک کاپی بھی یہاں چھوڑ جائیں گے اور خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو پھر ہم آزاد ہیں کہ اس گولڈن لیف پر جس طرح چاہیں ریسرچ کر لیں۔ اس کے جو نتائج بھی ہوں گے وہ پھر آپ کو اور اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ اس پر معمولی سی غلط ریسرچ کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ پورا اسرائیل ہی صفحۂ ہستی سے غائب ہو جائے۔ باقی رہے ہم، تو یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اپنے مشن کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں ڈاکٹر وائم سے بات کرتے ہوئے کہا، اور تنویر اس دوران انتہائی حیرت بری نگاہوں سے جولیا کو دیکھتا رہا۔ یہ سب بکواس ہے ڈاکٹر وائم، یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں۔ یہ صرف آپ کو چکر دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ پلیز ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ پاس کھڑے میجر ہیری نے جولیا کے خاموش ہوتے ہی تیز لہجے میں کہا، آپ خاموش رہیں، آپ صرف مارنا پکڑنا جانتے ہیں، آپ کو سائنس کی ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس گولڈن لیف کا جو ابتدائی تجربہ کیا ہے، اس نے مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حیرت سے دوچار کر دیا ہے۔ ہماری اس لیبارٹری میں جس ہتھیار پر ریسرچ ہو رہی ہے وہ ہتھیار اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر وائم نے سخت لہجے میں میجر ہیری سے بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ پلیز باہر چل کر میری ایک بات سن لیں، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میجر ہیری نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ چلو، ڈاکٹر وائم نے اس طرح کاندھے اچکاتے ہوئے کہا جیسے مجبوراً اس کی بات مان رہا ہو، اور پھر وہ دونوں اس کمرے سے باہر چلے گئے اور کمرے کا دروازہ ان کے عقب میں بند ہو گیا۔ مس جولیا، یہ آپ آخر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، اس وقت ہماری پوزیشن بے حد خراب ہے۔ ہم دونوں کو جس طرح بے بس کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہمارے یہاں سے زندہ بچ نکلنے کے امکان بے حد کم ہیں۔ بفرض محال ہم اگر کسی طرح یہاں سے نکل بھی جائیں تو وہ سنہری پتی پھر بھی ان لوگوں کے پاس رہ جائے گی، اور پھر اس کا واپس حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً پاک ایشیا کی انتہائی بدقسمتی ہوگی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ڈاکٹر وائم جیسا سائنسدان کیسے اس سنہری پتی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے؟ عمران نے ہمیں یہ پتی اس اعتماد کے ساتھ دی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اب اگر ہم کسی طرح یہاں سے نکل بھی جائیں اور پتی ساتھ نہ لے جا سکیں تو تم خود سوچو کہ عمران کی کیا حالت ہوگی۔ جو کچھ میں نے کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس میں میجر ہیری اور ڈاکٹر وائم دونوں کے لیے بے پناہ ترغیب موجود ہے۔ ڈاکٹر وائم اس فرضی ڈاکٹر ارسلان کو یہاں لانے میں پوری دلچسپی لے گا، اور میجر ہیری کی یہ کوشش ہوگی کہ عمران اور ہمارے باقی ساتھی بھی کسی طرح خود بخود یہاں پہنچ جائیں۔ ظاہر ہے یہ یہودی لوگ وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنے کی بجائے اپنے مفادات پورا کرنے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ جولیا نے تفصیل سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کمال ہے، آپ تو انتہائی گہری باتیں سوچ لیتی ہیں۔ اس قدر گہری بات کا تو میرے ذہن میں تصور بھی نہ تھا۔
تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، صرف طاقت سے ہر جگہ کام نہیں لیا جاتا، عقل بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے جان بوجھ کر عمران کا نام نہ لیا تھا تاکہ تنویر بدک نہ جائے، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ اس نے دراصل یہ سوچ کر یہ سب کچھ کہا تھا کہ اگر اس کی جگہ عمران ہوتا تو کیا ہوتا۔ اسی لمحے ایک بار پھر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر وائم اور میجر ہیری ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم حکومت کے علم میں لائے بغیر تمہارے ساتھ معاہدہ کر لیں، کیونکہ حکومت کبھی بھی اس معاہدے کو تسلیم نہ کرے گی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم اسرائیل کے مفاد میں ہی یہ معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری بھی شرائط ہوں گی۔ ڈاکٹر وائم نے اندر داخل ہو کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فرمائیں، جولیا نے جواب دیا، تمہیں اپنے ساتھیوں اور ڈاکٹر ارسلان کو یہاں بلانا ہوگا، اور جب تک اس گولڈن لیف پر ریسرچ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک سوائے ڈاکٹر ارسلان کے تم سب لوگ یہاں پہاڑیوں میں میجر ہیری کی نگرانی میں رہو گے۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر وائم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ ہم حکومت کو یہ باور کرا دیں گے کہ تم سب واپس چلے گئے ہو، اس طرح حکومت مطمئن ہو جائے گی۔ ڈاکٹر وائم نے کہا، ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے، لیکن آپ کو شاید نہ بتایا گیا ہو کہ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل شیفرڈ جانتا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ وہ تو ہمارے یہاں لیبارٹری میں لے آنے کی بھی مخالفت کر رہا تھا، بلکہ اس نے میجر ہیری کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ حکومت سے بات کرنے جا رہا ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، اس نے وزیر اعظم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب کسی اہم کانفرنس میں مصروف ہیں اور وہ ابھی تک یہیں موجود ہے۔ ڈاکٹر وائم اس سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ یقیناً ڈاکٹر وائم سے ملنے کے بعد ہماری طرح اس معاملے پر اپنی زبان بند رکھے گا۔ میجر ہیری نے کہا، اگر آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں ڈاکٹر وائم تو ہمیں آپ کی شرائط منظور ہیں، لیکن پہلے اس کرنل شیفرڈ کو یہاں بلا کر ہماری تسلی کرا دی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھی معاہدے کے تحت یہاں آئیں اور حکومت کرنل شیفرڈ کی اطلاع پر انہیں گرفتار کر لے۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، جاؤ میجر ہیری، اسے یہاں بلا کر لاؤ۔ ڈاکٹر وائم نے میجر ہیری سے کہا، اور میجر ہیری سر ہلاتا ہوا مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم قطعی بے فکر رہو، میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر عمل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، اور یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ صدر اور وزیر اعظم بھی میری بات نہیں ٹال سکتے۔ ڈاکٹر وائم نے میجر ہیری کے جانے کے بعد کہا، ہمیں یقین ہے ڈاکٹر وائم، لیکن پھر بھی تسلی ضروری ہے۔ جولیا نے جواب دیا، اور ڈاکٹر وائم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ معزز سامعین، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔